آیا بنانے میں اللہ رب العزت کسی کے محتاج نہیں۔ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے امر سے ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ کرنے میں اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے اور اللہ کی امر کی محتاج ہے۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبین۔ ایک اگر پتا بھی اپنے درخت سے ٹوٹتا ہے اور نیچے گرتا ہے تو اس پتے کو بھی اللہ سے اجازت لینی پڑتی ہے، پھر وہ ٹوٹ کر زمین کے اوپر گرتا ہے، اور گرتے ہوئے کتنے بل کھاتا ہے، کون سے بل کے اوپر آ کر وہ زمین سے ٹچ ہوتا ہے، اور زمین کے اوپر گرنے کے بعد ہوا اس کو کتنی کروٹیں دیتی ہے، اور پھر اس کو کیسے ریزہ ریزہ کیا جاتا ہے۔ کون سا جو ہے جانور، چرند، کون سی چیز ایسی ہے جو اس کو اپنے منہ میں دباتی ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور کون سی چیونٹی، کون سا مکوڑا اس کو لے کر کھینچ کر اپنے بل کی طرف جاتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جاننے میں بے مثال ہیں، سننے میں بے مثال ہیں، دیکھنے میں بے مثال ہیں۔ اللہ کی کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں۔ پھر اس چیونٹی کو، اس کیڑے اور مکوڑے کو کون سی بلبل، کون سی فاختہ یا کون سی چڑیا اپنے چونچ میں دباتی ہے، وہ چڑیا کب پیدا ہوئی، اس نے کتنے دنیا میں سانس لیے، اور کب اس نے آ کر اس کو پکڑا، اور جس کیڑے مکوڑے کو پکڑا اس کی عمر کیا تھی، یہ کون سی نسل سے تھا، کون سے خاندان سے تھا، اس کے اپنے کتنے بچے ہوئے، اس کیڑے مکوڑے نے کتنے انڈے دیے، ان سے کتنے بچے نکلے، اس نے دنیا کے اندر کتنے سانس لیے، اللہ رب العزت سب سے واقف ہے۔ اس چڑیا نے جو منہ میں دبایا، اس چڑیا کے پر کتنے ہیں، اس کے بال کتنے ہیں، اس کے کھال کتنے ہیں، اس کا وزن کتنا ہے، وہ کتنے کلومیٹر دنیا کے اندر اڑ سکی ہے، اور کتنے کلومیٹر ابھی اس نے مزید اڑنا ہے، اس کا خاندان کیا، نسل کیا، ہر چیز سے اکیلے اللہ رب العزت واقف ہیں۔ انسانوں کو اپنے خاندان اور نسب کے بارے میں پتہ ہوگا، لیکن اللہ رب العزت ہر چیز کے خاندان کو جانتے ہیں، اس کے قبیلوں کو جانتے ہیں، اس کے نسب کو جانتے ہیں، اور اس کے دنیا کے اندر آنے کے وقت کو، دنیا کے اندر رہنے کے وقت کو، اور کب اس نے ختم ہو جانا ہے، مٹ جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، کہاں جانا ہے، کیسے مر جانا ہے، اللہ رب العزت ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ کی واقفیت یہ کوئی آج سے نہیں بلکہ ہمیشہ سے ہے۔ اللہ کی واقفیت صرف آج تک نہیں بلکہ ہمیشہ تک کے لیے ہے۔ وہ اکیلے ذات ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ فرشتے بھی اللہ نے جو بنائے کوئی اپنی مدد کے لیے نہیں بنائے، انسانوں کو بتانے کے لیے، اور فرشتوں کو بھی بتانے کے لیے کہ تمہارا پروردگار کتنا بڑا ہے۔ حضرت جبرائیل امین آسمان دنیا کے اوپر جاتے ہیں، اللہ کا کوئی حکم، کوئی امر آنا شروع ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل امین کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ چھوٹے سے ہو کر بالکل چڑیا جتنے ہو جاتے ہیں، مارے خوف اور ڈر کے کہ کہیں میرے سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، اور میرے لیے کوئی عذاب کا حکم تو اللہ کی طرف سے نہیں آ گیا، اس کی وجہ سے چڑیا جتنے ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل کی اصل جو ہائٹ ہے، وہ اگر وہ اپنی صحیح حالت کے اندر آئیں تو ان کا سر عرش معلیٰ سے لگے، اور ان کے پاؤں تحت الثری، زمین کے اندر تحت الثری کے اوپر جا کر ان کے پاؤں ٹچ ہوں۔ ان کے اللہ نے 600 پر دیے ہیں، صرف دو پروں کو کھول لیں تو ہمیں آسمان نظر آنا بند ہو جائے، بس ان کے پر ہی ہمیں اوپر نظر آئیں۔ زمین کیا یا آسمان بھی ان کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا وجود بنایا
سارے سمندر اٹھا کر حضرت جبرائیل کے سر پہ ڈال دیے جائیں تو ایک قطرہ پانی کا زمین کے اوپر نہ گرے، اور ہوائیں، پہاڑ، یہ سارے کے سارے تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے حضرت جبرائیل امین کی کوئی حیثیت نہیں، اور وہ ہمارے ڈر کے، خوف کے ایک چڑیا جتنے ہو جاتے ہیں، سکڑ کر اتنے چھوٹے سے رہ جاتے ہیں کہ کہیں میری مالک کی میرے سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کوئی خطا تو نہیں ہو گئی۔ اللہ کی طرف سے اس وقت جو آسمان کے اوپر سے حکم آ رہا ہے، وہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ جبرائیل کو پکڑ کر اس کو عذاب دیا جائے۔ وہ اللہ سے اتنے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ کیا ہیں، کیسے ہیں، کتنے بڑے ہیں، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ نے لفظ دیا اللہ اکبر، جو نماز کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر۔ نماز کے اندر دو ہی لفظ استعمال ہوتے ہیں، میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، ایک رب کا لفظ اور ایک اللہ اکبر کا لفظ، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ نماز شروع یہیں سے ہوتے، تکبیر تحریمہ جس کو تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں، ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اللہ بہت بڑا، اس بہت کو جتنا مرضی لمبا کر لو یہ پھر بھی چھوٹا ہے، کہ اللہ بہت ہی بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑا اللہ۔ والحمد للہ حمدا کثیرا، تمام تعریف اس پروردگار کے لیے بہت ہی زیادہ تعریف ہے۔ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور میں پاکی بیان کرتا ہوں اس پروردگار کی صبح اور شام، لیکن یہ میرے لیے بہت ہی تھوڑی ہیں۔ اللہ رب العزت بہت بڑے ہیں۔ پھر ہم رکوع کے اندر جاتے ہیں تو رکوع کے اندر جاتے ہوئے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت بہت بڑے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے اندر چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو اس کے اندر کہتے ہیں ربنا لک سمع اللہ لمن حمدہ، پھر اس کے بعد ربنا لک الحمد۔ پھر سجدے میں جاتے ہوئے پھر وہی تکبیر اللہ اکبر، سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر، پھر سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، پھر سجدے سے کھڑے ہوتے ہوئے اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ لفظ نماز کے اندر استعمال ہونے والا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی غور کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہے اللہ کہ اتنا بار بار اللہ ہم سے کیوں کہلوا رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا؟ یہ تو ہمیں پہلے دن بات سیکھنی تھی، پہلے دن بات سمجھنی تھی۔ آج اتنا وقت گزر گیا، ہم نے اللہ اکبر کے اوپر غور ہی نہیں کیا۔ ہمارے سے کوئی بات کرتے ہوئے کہے اور بھائی باجی کیا حال ہے، اور بھائی باجی، ہر 5 منٹ بعد اور بھائی باجی کیا حال ہے، تو کہے گی تجھے اس کے علاوہ اور بھی کوئی بات آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کہ ایک ہی بات کو رٹے جا رہی، ایک ہی بات کو رٹے جا رہی، کام کی بات کر۔ اللہ رب العزت کیوں عام ہماری گفتگو کے اندر کوئی لفظ زیادہ بولا جائے، اگلا بندہ پریشان ہو جاتا ہے اس سے کہ اتنا لفظ کیوں بولا جا رہا ہے؟ یہ کلام کو خراب کر دیتا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو اور سامنے والے کی فصاحت و بلاغت کے اندر یہ خرابی پیدا کر دیتا ہے کہ ایک ہی لفظ کو بار بار بولا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیوں ایک لفظ کو بار بار بلوایا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں اللہ تعالیٰ بلوا رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ اسی لیے بلوا رہے ہیں کہ اس میں غور تو کرو کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تم نے بار بار بولا پیسہ بڑا، پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، پیسہ سب کچھ کرتا ہے، عزت بڑی، عزت والوں کے تو مزے ہیں، عزت والے جہاں چاہیں جو چاہیں کریں، سردار بڑے، سرداروں کی باتیں بڑی، خان بڑے، وڈیرے بڑے، ملک بڑے ہیں جی، راجپوت بڑے، فلاں بڑے، فلاں بڑے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ جتنا تم نے باہر دنیا کی باتیں کی، پیسے کی باتیں کی، کپڑے کی باتیں کی، زیب و زینت کی باتیں کی، حسن و جمال کی باتیں کی، اعلیٰ گھر اور کوٹھیوں کی باتیں کی، ادھر آؤ، ادھر آؤ، اور آ کر ایک ہی دفعہ میں ان سب کا انکار کرو اور کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر بار نماز کے اندر ایک
شروع میں اللہ اکبر، رکوع میں، سجدے میں، دونوں سجدوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے پھر سجدے سے کھڑے ہوتے ہوئے کوئی 5-6 دفعہ،